السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم اپنے پرانا جو ہمارا سیکوینس تھا ہم اسی پہ آ جاتے ہیں جہاں پہ ہم نظمیں پڑھ رہے تھے۔ تو بیچ میں ہماری مختلف جو ویڈیوز آ گئی تھی، جیسے میں نے آپ کو ویڈیوز کے ذریعے کچھ ٹاسک دیے تھے کرنے کے لیے، تو لیکن آج ہم پھر سے اپنے سیکوینس پہ آ جاتے ہیں جہاں پہ ہم نظمیں پڑھ رہے تھے، اور ہماری جو اگلی نظم آپ کے نصاب میں جو ہے وہ ہے شہزور کاشمیری کی لکھی ہوئی نظم پری محل۔ تو پری محل پہ آنے سے پہلے ہم شہزور کاشمیری، ان کے حالات زندگی اور ان کے ادبی کارنامے، اس کے بارے میں تھوڑا سا جان لیتے ہیں۔ جو آپ کے نصاب میں نوٹ دیا ہوا ہے، اس کی مدد سے ہم جان لیتے ہیں ان کے ادبی کارنامے اور ان کے حالات زندگی کے بارے میں۔ تو شہزور کاشمیری جو ہے، ان کا اصل نام غلام قادر شہزور کاشمیری تھا، اور یہ 27 فروری 1915 عیسوی کو چوٹا بازار سری نگر میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام غلام محمد خان تھا، اور انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم جو ہے وہ مشن ہائی اسکول میں وہیں سے حاصل کی ہے، اور پھر انہوں نے 1925 عیسوی میں انہوں نے میٹرک کا امتحان پاس کیا، اور 1936 عیسوی میں ایس پی کالج سے ریاضی کے مضمون کے ساتھ BA کی ڈگری حاصل کی۔ اس کے بعد انہوں نے ملازمت اختیار کی، اور وہاں پہ ترقی کرتے کرتے یہ فائنانشل ایڈوائزر کے عہدے تک جا پہنچے۔ تو کہتے ہیں کہ جو شہزور کاشمیری ہے، کالج کے ایک استاد کے کہنے پر انہوں نے حصولی تعلیم یعنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد ڈرامہ نویسی کی طرف انہوں نے اپنا رجحان جو ہے وہ ظاہر کیا، اور ان کے کچھ لکھے ہوئے ڈرامے جیسے کہ تقدیر و تدبیر، پاک دامن، پریم مکتی اور BA پاس لاش جیسے ڈرامے جو ہیں ان کے شائع ہوئے ہیں، کچھ شائع ہوئے ہیں۔ تو یہ سارے جو ڈرامے ان کے لکھے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ انہوں نے ڈرامہ نویسی جو ہے وہ چھوڑ کر اپنی توجہ جو ہے وہ شاعری پہ مبذول کی، توجہ اپنی شاعری کی طرف انہوں نے وہ ظاہر کی۔ شعر و شاعری سے انہیں ابتدائی عمر سے ہی دلچسپی تھی۔ ان کے والد خود بھی شاعر تھے، اور شہزور کی شاعرانہ صلاحیتوں سے آگاہ تھے، تو اس وجہ سے انہوں نے ان کو ایک لقب دیا تھا شعر پرور۔ شعر پرور جو ان کے والد تھے وہ خود بھی ایک شاعر تھے، تو انہوں نے ان کی شاعرانہ صلاحیتیں جو ہیں وہ پہچان لی تھی، تو اس کی وجہ سے انہوں نے ان کو ایک لقب دیا تھا شعر پرور۔ تو اسی نام سے وہ ان کو پھر پکارا کرتے تھے۔ طالب علمی کے زمانے میں ان کا کلام کالج کے میگزین پرتاب میں چھپتا رہا۔ 1937 عیسوی میں شہزور علامہ سیماب اکبر آبادی کے شاگردوں کے حلقہ میں شامل ہوئے۔ تو یہ جو سارا ہے، اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ شہزور کی تخلیقات مقامی اخبارات و رسائل میں بھی چھپتی تھیں، لیکن ان کی سب سے پہلی نظم ماہنامہ شاعر ممبئی میں شائع ہوئی۔ تو دیکھتے ہی دیکھتے ان کی شعری تخلیقات اردو کے مقتدر ادبی رسائل میں چھپنے لگے، اور ان کی شہرت وادی کی حدود سے نکل کر برصغیر کے ادبی یعنی پوری دنیا میں ان کی شہرت ہو گئی۔ 19 جون 1990 کو انہوں نے سری نگر میں وفات پالی۔ تو اس کے بعد ان کے جو ادبی کارنامے ہیں، کہتے ہیں کہ شہزور کو فارسی کے علاوہ عربی اور ہندی میں بھی مہارت حاصل تھی، لیکن انہوں نے اردو زبان سے ان کا بہت زیادہ لگاؤ رہا ہے، اس لیے انہوں نے اردو زبان کو ہی اپنا اظہار وسیلہ بنا لیا، اور وہ غزل، قطع اور رباعی کے اصناف پر بھی کامل قدرت رکھتے تھے۔ نظم نگاری لیکن ان کا سب سے خاص میدان رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ ان کی شاعری کی ایک نمایاں جو خصوصیت ہے وہ رومانیت ہے، جس میں فطرت پسندی، جمالیاتی رنگا رنگی، جذبہ آزادی، تلاش حسن اور داخلیت کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اور دوسرے شاعروں کی طرح جو ہے کشمیر کی خوبصورتی جو ہے وہ ان کے نظموں میں بھی دیکھنے کو ملتی ہے۔ وادی کشمیر کے خوبصورت مناظر کے ساتھ ان کے گہرے جذباتی لگاؤ کا احساس ہوتا ہے۔ تو انہوں نے یہاں کے مرغزاروں، برف پوش پہاڑوں، یہاں کی ندیوں، جھیلوں اور خوبصورتی کے دوسرے مناظر جو ہے اس کی عکاسی بڑے ہی شاندار طریقے سے اپنی نظموں میں کیا ہے، جیسے کہ صبح شالمار، نمائش گاہ، آزادی کی دستک اور امیرا کا دل جیسی نظمیں اس سلسلے میں مثال کے طور پر پیش کی جاتی ہیں۔ تو اسی طرح انہوں نے پری محل بھی اسی قبیل کی نظم ہے جو شہزور کی نمایاں نظموں میں شامل، اور کشمیر کی خوبصورتی سے متعلق لکھی گئی اردو نظموں میں اپنا مقام رکھتی ہے۔ تو انشاءاللہ وہ ہم آگے پڑھیں گے۔